السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں کمال الدین رحیمی، دا اسپارک لائف میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، پھر حاضر ہوا ہوں ایک نئی ویڈیو لے کر کے، جو کہ گوشت کے اوپر ہے، لحم یعنی میٹ۔ ناظرین، انسانی خوراک میں گوشت ہمیشہ سے اہمیت کا حامل رہا ہے، لیکن کچھ لوگ گوشت کو کھانا پسند نہیں کرتے، یا پھر ان کی مذہبی تعلیم کے مطابق گوشت حرام ہے۔ لیکن ہندوستان کی قدیم قومیں گوشت خور تھیں۔ ایشیائی کوچک سے آنے والے آریہ اپنے ساتھ گائے لائے، وہ ان کا گوشت بھی کھاتے تھے۔ بعد میں ہندو مذہب نے گائے کو ماں کا درجہ دے دیا۔ چونکہ گوشت ایک مکمل غذا ہے، اس لیے جب کوئی اسے مسلسل ترک کر دے تو اس کو لحمیات کی کمی ہوتی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، پوری آیت جس کا ترجمہ یہ ہے، اے ایمان والو، اپنے وعدوں کو پورا کرو، تمہارے بے زبان مویشی حلال کر دیے گئے سوائے ان کے جن کا تذکرہ علیحدہ کیا گیا ہے۔ احرام کے حالت میں شکار حلال نہ سمجھو۔ اللہ تعالیٰ جس طرح مناسب یا پسند فرماتا ہے، حکم صادر کرتا ہے۔ کتاب مقدسہ میں گوشت کا تذکرہ مختلف شکل میں بہت جگہ آیا ہے، مگر گوشت کو اس کے خون کے ساتھ، جو کہ اس کی جان ہے، نہ کھانا۔ ارشاد نبوی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گوشت پسند فرماتے تھے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا اور جنت کے رہنے والوں کے لیے کھانوں کا سردار گوشت ہے۔ ابن ماجہ کی ایک روایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے لیے 2 مردے حلال ہیں اور 2 خون۔ مردے سے مراد مچھلی اور ٹڈی ہے، اور خون سے مراد کلیجی اور تلی ہے۔ امام ظاہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ گوشت کھانے سے جسم کو 70 قسم کی قوتیں حاصل ہوتی ہیں۔ محمد بن واسع کہتے ہیں کہ گوشت کھانے سے بصارت تیز ہوتی ہے، یعنی نظر تیز ہوتی ہے، اور زیادہ عمر کے جانور کا گوشت معدہ پر بھاری پڑ جاتا ہے، یعنی ہضم نہیں ہوتا ہے۔ بکری کا گوشت زیادہ گرم نہیں ہوتا، جلد ہاضم ہے، جلد ہضم ہو جاتا ہے، لیکن غذائیت میں دوسروں سے کم تر ہے۔ ہڈیوں کی یخنی خون کی کمی کو دور کرتی ہے، اور خون کو کمی کو دور کرنے کا ایک بہترین نسخہ ہے۔ اس کو انگلش میں بون ٹی بھی بولتے ہیں۔ ناظرین، ہماری اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو اور ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ میں۔ جب تک کے لیے کمال الدین رحیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔